السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اور سیرہ سیریز۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے فتح خیبر سے لے کر فتح مکہ تک کا جو سفر تھا اس کے کانٹیکس کو تھوڑا ایکسپلور کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا جرنی آف اور سیرہ سیریز۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فتح مکہ مسلمانوں کے لیے ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر ثابت ہوا، جس نے عرب کے اسپریچول اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اسی کے چلتے مسلمانوں کے سامنے ایک اور واقعہ غزوہ حنین کے طور پر پیش آیا، جسے غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس غزوہ کو حوازن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کا مقابلہ حوازن قبیلے سے تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے دو قبیلے آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بڑے بہادر اور جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا کہ کیونکہ اب مسلمان مکہ میں جمع ہیں تو اب ہماری باری ہے، کیوں نہ ان پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جس کے چلتے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کا منصوبہ بنایا اور نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلنے پر انہوں نے اس بات کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام 8 ہجری میں تقریباً 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، جن میں 10,000 تو مہاجرین اور انصار شامل تھے جو نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان کے ساتھ 2,000 نو مسلم اور مکہ کے کچھ غیر مسلم افراد بھی شامل تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ لے کر وادی حنین کی طرف رخ کیا۔ اس لشکر کی شاہ و جلال اور شان و شوکت دیکھ کر بے اختیار کچھ صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر تھا۔ تو یہ الفاظ کہنے پر اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کا اپنی کثرت فوج پر ناز کرنا اچھا نہیں لگا، جس کا انجام پھر یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں جو بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں کی بارش مسلمانوں پر کر دی اور ہزاروں تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو 2,009 مسلم اور غیر مسلم تھے وہ بھاگ نکلے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بغدوڑ مچ گئی، جس کو دیکھ کر پھر مہاجر اور انصار تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چند جانثار صحابہ ہی میدان میں رہ گئے، اور خود نبی کریم علیہ السلام بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترے اور یہ رجز پڑھتے رہے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں نبی علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب دیکھ کر آواز لگائی کہ یا معشر الانصار، اور ادھر سے جواب آیا کہ لبیک یا رسول اللہ، اور بائیں جانب دیکھ کر آواز لگائی کہ یا للمہاجرین، اور ادھر سے بھی آواز آئی کہ لبیک یا رسول اللہ۔ اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مہاجرین و انصار کو آواز لگائیں، تو جب انہوں نے آواز لگائی تو مسلمان جو تھے وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑے کہ جن کے گھوڑے مڑ نہیں رہے تھے انہوں نے اپنی ذرہ اتار کے پھینک دی تاکہ سامان ہلکا ہو سکے۔ تو جب مسلمان جمع ہو گئے تو وہ کفار کے لشکر پر جپٹ پڑے اور اتنی جرت مند اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ میدان کا پاسہ جو ہے وہ پلٹ گیا اور کفار جو ہے وہ قتل ہوئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ دوڑ نکلے، جس میں جو بنو ثقیف کے جو لوگ تھے وہ بڑی بہادری کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑے بھی اور ان کے 72 کے قریب آدمی قتل بھی ہوئے، اور جب ان کا سردار جو تھا وہ قتل ہوا تو تب ان کی بیڑیاں اکھڑ گئیں اور انہوں نے ہار تسلیم کی، جس کے چلتے فتح مبین نے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت جو ہے وہ ہاتھ لگا۔ اس فتح کے بعد واپسی پہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کی۔ جب تقسیم کر دی تو کچھ جو مدینہ سے مسلمان آئے ہوئے تھے وہ سیٹسفائی نہیں تھے اس تقسیم کے ساتھ، اور کچھ تیز زبان والے صحابہ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معیوب سے نامناسب سے الفاظ بھی کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مال غنیمت زیادہ 9 مسلم میں جو مکہ کے مسلمان تھے ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو جس بات چلتے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو نبی کریم علیہ السلام نے آ کر ان کے ساتھ خطاب بھی کیا، اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی کہے کہ کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کا مال اور اونٹ لے گئے جبکہ تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ تو جس پر چلتے پھر وہ جو لوگ تھے وہ رو پڑے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ معذرت بھی کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس فیصلے سے سیٹسفائی ہوئے، جس کے چلتے پھر جو نبی کریم علیہ السلام اور جو لوگ تھے وہ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ تشریف لے آئے تو کچھ عرصے بعد 7 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے کچھ وفد اور پلٹونز جو تھیں وہ مختلف قبائل کی طرف بھیجی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان پلٹونز اور جو ڈیلیگیشنز تھے ان کو ڈیفرنٹ مشن سونپے گئے، جن میں کچھ کا مشن جو تھا وہ اسلام کی دعوت کا تھا، کچھ کا ٹیکس جمع کرنا تھا،
اور کچھ جو تھے وہ دوسرے قبائل کے ساتھ انکاؤنٹر تھا، یعنی کہ لڑائی کرنے کا مشن تھا، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب جو تھے ان کو ایک مشن جو دیا گیا تھا وہ ایک بت تھا الکلوس جو تائی قبیلے سے بلانگ کرتا تھا، اس کو توڑنے کا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو فتح بھی حاصل ہوئے اور وہ واپس جو ہے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور ان ڈیلیگیشنز اور پلٹون جو تھی ان کی محنت کے سبب پھر ایک کثیر تعداد میں لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔